بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب کوئی قوم عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے نیک بندوں کی نصیحتیں برے لگنے لگتی ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں انہیں اپنا انجام دکھائی ہی نہیں دیتا۔ جب یہی حالت بنی اسرائیل کی قوم کی ہو گئی تو ایسے حالت میں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی قوم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ میری قوم کے لوگوں، غفلت اور قائلی کو چھوڑ دو، اس غفلت کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اپنے حال پر رحم کرو اور اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ چند دن کے عیش و عشرت کی وجہ سے اپنی قوم کو داؤ پر مت لگاؤ، اس عیش کو چھوڑ دو، اپنی دولت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، نفس پرستی سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن اس قوم کی لوگوں کی ہر درمی میں کوئی فرق نہ آیا، چنانچہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی قوم پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط ہو گیا۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا اور سورج کو خدا مانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے 70,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، عورتوں کو تہہ تیغ کر دیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور بچوں کو نیزوں پر لٹکایا۔ تورات کے مقدس اوراق کو جوتوں کے نیچے روندا، بیت المقدس میں گندگی اور نجاست دلوائی اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ان کی بھی مشقیں کسی گئیں اور زندان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے گرفتار ہونے والے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اسی دن سے ڈراتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو ہوش آیا اور کہنے لگے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی نافرمانی اور غفلت نہیں کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اب توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی شفقت اپنی قوم کے لیے ماں باپ کی شفقت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توبہ کی طرف مائل دیکھا تو برگاہ خداوندی میں دعا فرمائی اور اپنی قوم کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے التجا کی۔ نبی چونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور رہائی کے اسباب ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کے نمایاں جلال اور جمال اور تقوی کے اثار دیکھ کر قید خانہ کا داروغہ بے حد متاثر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت اور تعظیم شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو قید خانہ میں عبادت اور ریاضت کی آزادی دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے درس و تعلیم کے نتیجہ میں قید خانے میں اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر قید خانہ کا داروغہ اور اس کے سپاہی حضرت دانیال علیہ السلام کے متقد ہو گئے اور انہیں قید خانہ میں ہر طرح کی سہولتیں ملنے لگی۔ انہی دنوں بخت نصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور جب صبح اٹھا تو وہ خواب بھول گیا۔ یہ خواب نہایت ڈراؤنا اور ہیبتناک تھا، جس نے بخت نصر کا سکون اور اطمینان تباہ کر دیا۔ وہ بے حد فکر مند تھا۔ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ خواب معلوم ہو۔ خواب بتائے بغیر تعبیر کا کیسے پتہ چلے گا؟ چنانچہ اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور تعبیر بتانے والوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ خواب کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ بخت نصر نے جواب دیا کہ خواب تو میں بھول گیا ہوں۔ تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ خواب سنے بغیر ہم تعبیر کیسے بتائیں؟ تو بخت نصر نے ان سے کہا ویسے تو تم غیب دانی کے بڑے دعوے کرتے ہو، میرے خواب کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ 3 دن کے اندر میرا خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ ورنہ تمہیں تمہارے خاندانوں سمیت قتل کر دوں گا۔ اب تو یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ خواب سنے بغیر اس کی تعبیر کیسے بتائیں، اور اگر تعبیر نہیں بتاتے تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ آج بہت برے پس ہیں۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے قید خانہ میں حضرت دانیال علیہ السلام تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے قید خانہ کے داروغہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ آپ جا کر بادشاہ کو میرے بارے میں بتائیں کہ میں ان کی پریشانی کا حل جانتا ہوں۔ داروغہ نے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ جس الجھن میں گرفتار ہیں اس کا حل میرے قید خانے کے ایک قیدی کے پاس ہے جو بہت ہی ذہین ہے، اور میں نے آج تک ایسی ذہانت اور فراست والا انسان نہیں دیکھا جو آپ کا خواب بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی۔
بادشاہ نے بڑی حیرت سے داروغہ سے پوچھا کہ وہ میرا خواب بھی جانتا ہے؟ داروغہ نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی سے اسے رہا کر کے عزت اور احترام سے میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں اس پریشانی سے نجات حاصل کروں۔ اگر اس قیدی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر ٹھیک ٹھاک بتا دی تو تیری ترقی تو ہوگی ہی اور تجھے انعام و کرام سے بھی نوازا جائے گا۔ داروغہ نے بادشاہ کا حکم سن کر حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف رہا کیا بلکہ عمدہ لباس پہنوا کر بادشاہ کے دربار میں چلنے کے لیے کہا۔ داروغہ بے حد خوش تھا کہ اس عظیم المرتبت قیدی کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں میرا مقام بھی بلند ہو جائے گا اور انعام سے بھی نوازا جاؤں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ دربار میں عمراء، نجومی، کاہن وغیرہ سب موجود تھے۔ ان کی بھی جان میں جان آ گئی کہ اچھا ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا آ گیا اور ہماری جان بچ گئی، ورنہ ہم سب کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے مذہب کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھایا اور تمام درباریوں کو رخصت کر دیا تاکہ اکیلے میں حضرت دانیال علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ اب دربار میں بادشاہ، داروغہ اور حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے دربار کا قاعدہ ہے کہ جو شخص میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے قصداً سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ سجدہ نہ کرنے میں میرا بھی فائدہ تھا اور تیرا بھی۔ اگر میں سجدہ کر لیتا تو میں بھی مارا جاتا اور تو بھی۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے ایک علم دے رکھا ہے، اور اگر میں سجدہ کر لیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور اپنا دیا ہوا علم مجھ سے چھین لیتا۔ یہ تو میرا نقصان ہے، اور جس علم کی وجہ سے میں آپ کا خواب جانتا ہوں، جب وہ علم ہی میرے پاس نہیں رہتا تو تجھے تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاتا؟ اور تو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس سے نجات کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ تیرا نقصان تھا، اس لیے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تاکہ میں بھی سلامت رہوں اور تو بھی سلامت رہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ آپ جیسا دانشمند انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا واقعی آپ کو میرا خواب معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں واقعی مجھے خواب معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی۔ بادشاہ نے کہا تو پھر جلدی کرے، میں اس خواب کی وجہ سے بہت بے چین ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان اور پیر زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور دوسرا کندھا مغرب میں ہے۔ پوری فضا اس سے گری ہوئی ہے۔ تو حیرانی سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بت کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور بنانے والا کتنا بہترین کاریگر ہے۔ اس بت کا حلیہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ تو سونے کا ہے اور سینہ چاندی کا، اس کا پیٹ پیتل کا ہے اور رانے تانبے کی، اس کی پنڈلیاں لوہے اور سیسے کی ہیں اور پاؤں مٹی کے ہیں۔ ہر دانت الگ الگ چمک رہی ہے۔ سونا سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے اوپر ہے، چاندی اس سے کم قیمت ہے اور سونے سے نیچے ہے، اسی طرح تانبا اس سے نیچے ہے، لوہا اس سے نیچے اور مٹی سب سے نیچے ہے جس کی سب سے کم قیمت ہے۔ تو ابھی اسی حیرت میں تھا کہ ایک اور عجوبہ تیرے سامنے آیا۔ تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر سیدھا اس بت کے اوپر گرا اور بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بت میں جتنی بھی دانتیں تھی سب آپس میں خلط ملط ہو گئی، نہ سونا رہا نہ چاندی، سب مل کر ایک ہو گئیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر دانت کے ذرات کی الگ الگ چمک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ پتھر کیا ہے جس کی ایک ضرب نے اتنے بڑے بت کو چکنا چور کر دیا ہے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتے پھیلتے ساری فضا میں پھیل گیا۔ پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خواب یہی تھا۔ آپ نے خواب بیان کرنے میں نہ کمی کی ہے اور نہ اضافہ کیا ہے۔ اب برائے کرم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا سن، مختلف دانتوں سے بنا ہوا جو بت تو نے دیکھا یہ دنیا کی مختلف قومیں ہیں۔ سب سے اوپر جو سونا دیکھا وہ تیری عراقی قوم ہے جس میں سب سے پہلے تمدن آیا، جو سب سے متمدن ہے، جو سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ تیرے جانے کے بعد دوسری قوم آئے گی جو تیری بیٹی کی ہوگی، وہ تمدن میں تیری قوم سے ایک درجہ کم ہوگی۔ اور یہ جو تم نے پیتل دیکھا ہے یہ زرد رنگ کی قومیں ہیں، جیسے
چینی اور جاپانی وغیرہ، اور تانبے سے مراد حبشیوں کی طرح سے افہام قومیں ہیں، اور تم نے جو مٹی دیکھی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دو ملکہ پیدا ہوں گی اور دونوں اپنے زمانے کی بادشاہ ہوں گی، لیکن بہت کمزور حالت میں ہوں گی، اور تیری قوم سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور یہ آخری قوم سب سے زیادہ پست ہوگی جس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یہ مختلف قومیں اونچ نیچ کے تصورات میں مبتلا تھیں اور آپس میں دست و گریباں تھیں اور ایک دوسرے سے اپنی اہمیت منوانے میں مصروف تھی کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا۔ یہ پتھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، جس نے آ کر تمام قوموں پر کاری ضرب لگائی اور ان میں پائی جانے والی اونچ نیچ کو ختم کر کے سب کو ایک کر دیا اور سب میں مساوات قائم کر دی۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھیلنا شروع ہوا اور پوری فضا میں پھیل گیا۔ یہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انجام ہے جو بالآخر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں نے دنیا میں آج تک اتنا بڑا دانشمند اور کامل انسان نہیں دیکھا۔ میں آج سے حکم جاری کرتا ہوں کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ میرا کوئی بھی حکم اس وقت تک قابل عمل نہیں ہوگا جب تک اس پر تیرے دستخط نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام عملاً خود بادشاہ ہو گئے اور پھر اپنی گرفتار قوم کو بھی رہائی دلوائی۔ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی فرمانبرداری اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر اپنی راہ گامزن کر دیتے ہیں، وہی دنیا میں سکون و عافیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے احکام اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ایسی قوموں پر ظالم اور بے حس حکمران مسلط کر دیتا ہے جو ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، غرض کہ ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کے درمیان محبت، اخوت اور ایثار پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔